لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام آپ کا سوال، اس پروگرام میں بندہ محمد حذیفہ حاضر ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص و للہیت کے ساتھ دین کی باتیں سننے سنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بندہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ اپنے پروگرام کے شروع میں چند ایسے مختصر اعمال ذکر کیے دیتا ہوں جو عمل کے اعتبار سے بہت مختصر ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ ایک دو حدیث پہلے سناتا ہوں، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے حدیث ہے، یہ خواتین کے لیے ہے، بہت ہی عظیم خوشخبری والی حدیث ہے۔ خواتین کے لیے وہ حدیث ہے جو خواتین ان اعمال کو اپنا لے تو قیامت کے دن خواتین سے کہا جائے گا کہ ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اعلان ہوگا فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسی عظیم حدیث ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت چند کام کر لیتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو جاؤ، کوئی بھی دروازہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی چاہے VIP کے طور پر ان کو داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں کی طرف سے بلایا جائے گا، تھوڑا سا یہ اعمال کر لینے سے۔ نمبر 1 عمل، اذا صلت المرأة خمسہا، پہلا عمل، جب عورت
پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ پانچوں نمازیں یہ جو ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم کرایا، فرمایا 5 نماز ہے لیکن 50 نماز کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارے لیے فرض مقرر کیا گیا۔ یہ تو اللہ کی عظمت کا حق ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تمام اعضاء عطا فرمائے۔ ایک ایک عضو کو، ایک آدمی بڑا پریشان ایک عالم دین کے پاس آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو بڑا غریب ہوں، میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تو اس عالم دین نے فرمایا اگر تم کسی کام کے نہیں ہیں تو تمہاری آنکھیں نکال دیا جائے، تم کو ایک آنکھ کا ایک ملین دیں گے، تم قبول کریں گے؟ تمہارے دونوں پیر کاٹ دیے جائیں، اس کے بجائے تم کو ایک بلین دیں گے، قبول کریں گے؟ ان کے ہر عضو کا انہوں نے قیمت لگایا، کہا کہ میں نہیں دے سکتا میرے اعضاء کو۔ کہا کہ فرمایا عالم دین نے پھر تو اللہ نے تم کو اتنی قیمتی بنایا اور تم کو امت محمدیہ میں سے بنایا، خیر الامہ کے لقب سے تم موسوم ہوئے، تو کس چیز کے پریشان ہیں؟ اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ سب نعمتوں سے اللہ نے مالا مال فرمایا، تمام اعضاء صحیح سلامت دیے ہیں۔ جو پریشانی آئی ہے وہ بھی اللہ آپ کے درجہ کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ تنگی کے بعد آسانی آ ہی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی اللہ نے رکھا ہوا ہے، ضرور تنگی کے بعد آسانی۔ تو ہمارے اعضاء اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں۔ ایک نماز کا ہمیں 10 منٹ بھی نہیں لگتا، سب ملا کے ہمارا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا پورے دن کے جو ہے 5 نمازوں کا، اور اس کا ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدے کے اندر ہم نفل نمازوں میں دعائیں کریں تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی کہہ دیتا ہے تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر وہ سجدے سے اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے ہر فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو ہے خواتین اگر 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہیں تو ان کو کسی بیوٹی سلون میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کے چہرے کو ایسے خوبصورت بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو خواتین 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، تہجد کے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیوٹی اور خوبصورتی عطا فرماتے ہیں، وہ فیک جو میک اپ والی جو میک اپ نکل جائے تو وہ خوبصورتی چلی جائے، اس فیک خوبصورتی سے یہ اصل خوبصورتی ہے۔ شکل کیسے بھی ہو، رنگ کیسے بھی ہو، لیکن نمازوں کی پابندی کی برکت سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیوٹی جو خوبصورتی عطا فرماتے ہیں، اور خوبصورتی صرف چہرے کا نہیں، تمام اعضاء کا، اور اصل خوبصورتی اللہ عطا فرماتے ہیں دل میں سکون، دل کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ ایسے اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں ہم ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے، نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے جو اللہ نے سکون ہم کو دیا ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جاتے تو وہ ہم پر حملہ کرتے، اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اصل سکون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، سامان اور مال کی کثرت یہ غنی نہیں ہے، رچ نہیں ہے، اصل رچ تو دل کا رچ ہے، دل کے اندر اللہ سکون عطا کیا ہو۔ اصل تو اسی کے ساتھ جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو سنگر تھے، لیکن انہوں نے ایک عالم دین سے ایک سوال کیا، شاید حضرت مولانا طارق صاحب سے پوچھا ہوگا۔
انہوں نے ایک سوال کیا کہ میرے پاس اتنے مال دولت ہے، ہالیڈے ہوم ہے، سب کچھ ہے، پوری دنیا گھومتے ہیں، اس کے باوجود مجھے کیوں سکون نہیں ملتا؟ میرے پاس سب کچھ اسباب راحت موجود ہیں، کیوں سکون نہیں ملتا ہے؟ تو مولانا نے سمجھایا، دیکھو اللہ نے اسی بات سے ان کے اندر انقلاب آ گیا، اور سنگر تھے پہلے، اس کے بعد اللہ نے داعی بنایا، دنیا کے اندر گھوم کے جو ہے سبحان اللہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کتنے حضرات، کتنے فیمس لوگ ان کی دعوت سے جو ہے دین کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے، دین کے داعی بنے۔ تو جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا نے سمجھایا کہ دیکھو آپ کو ہر چیز، سکون کے سامان، اسباب راحت موجود ہیں، اس کے باوجود آپ کو راحت نہیں مل رہی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے بدن ہے نا، آپ کے بدن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، آپ کے بدن مٹی سے ہیں، لیکن روح آئے ہیں آسمان سے۔ تو بدن کے لیے غذا تو مٹی سے ہیں، وہ تو صحیح ہے، آپ مٹی سے جو ہے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مٹی سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے بدن کے لیے، لیکن روح کے لیے مٹی کے یہ سامان، یہ میوزک کے سامان، یہ جو ہے ان کے ذریعے آپ سکون حاصل کرنا چاہے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ روح آئے ہیں آسمان سے۔ تو آسمان سے جو آئے ہیں، روح کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، ذکر اللہ ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، اسی کے ساتھ سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، جو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا یہ قرآن کریم، ان کی تلاوت کریں، نماز میں تلاوت کریں، خوش آوازی کے ساتھ تلاوت کریں تو کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہے کہ وہ جو ہے آپ آسمان پر پہنچے ہوئے، اتنے سکون ملتے ہیں۔ صرف سننے کے اندر سکون ہے تو خود تلاوت کرے تو کتنا سکون ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عظیم دولت ہے۔ تو مولانا نے سمجھایا، دیکھو آپ کا بدن جو ہے، جنید جمشید سر رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سمجھایا، دیکھو آپ کا بدن تو مٹی سے ہے، تو مٹی سے آپ کے بدن کے جو ہے کو راحت ملتی ہے، لیکن آپ کے روح کو راحت اور سکون، کیونکہ آپ کے روح آئے ہیں آسمان سے، تو آسمانی غذا، روحانی غذا سے ہی آپ کو جو ہے سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ ذکر اللہ ہے، تلاوت ہے، قرآن کریم ہے، نماز ہے۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے ہم سکون کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں ڈھونڈتے ہیں، یوگا کلاس جاتے ہیں کہاں کہاں، لیکن اصل سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے ذکر اللہ کی مجلسوں میں، علماء کرام کی مجلسوں میں، مساجد کے اندر دین کی مجلسوں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر اللہ کے اندر، حج و عمرہ کے اندر اللہ نے جو سکون اللہ نے رکھا ہے، اللہ اکبر، جو سکون ملتے ہیں وہ کسی جگہ ڈھونڈ نہیں سکتے۔ حضرت مولانا اشرف، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ جو ہے لکھا ہے، صحیح واقعہ، امریکہ کے جو ہے ایک جو ہے فلم میکر ہے، وہ ایک مرتبہ جو ہے نماز کا فلم بنا رہے ہیں، نماز کی جو فلم بنا رہے ہیں، تو جب وہ فلم بنا رہے ہیں تو وہاں پر قاری صاحب ہیں، قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ شروع کر دیا، وہ فلم میکر جو ہے اسی وقت اس کا رونا شروع کر دیا، نماز ختم ہوئی، زار زار رو رہے ہیں، اور لوگوں نے پوچھا کیوں روئے؟ کہا کہ دیکھو میرے پاس تو اتنے مال ہیں، دولت ہیں،
میں تو ایک دنیا کے ایک جو ہے امیر ترین انسانوں میں سے ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ لیکن آج وہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو مجھے سکون مل رہا ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو قرآن کریم ہے۔ کہا کہ مجھے سکھا دیجئے۔ انہوں نے قرآن کریم سیکھا تجوید کے ساتھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کو جو ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس واقعہ کو رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر کے فرمایا کیسے سکون مل سکتا ہے؟ کیوں؟ ہم جا رہے ہیں، ہمارا جو ہے سفر ہے پیرس، لیکن ہمارا رخ جو ہے ایڈنبرا اور گلاسگو کی طرف ہے، تو ہمیں کہاں سکون ملے گا؟ کیونکہ ہمارا رخ اگر صحیح ہوگا، کیونکہ ہمارا منزل جو ہے منزل کی طرف ہم جائیں گے، کیونکہ ہم جو ہے اس طرح کے چیزوں میں ہم سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، سکون نہیں مل سکتا۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ واقعات یاد آ گئے ہیں قرآن کریم کے متعلق، قرآن کریم سے کیسے سکون ملتے ہیں۔ تو ان واقعات ہم سنتے ہیں نا، اور یہ سچے واقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے واقعات، صحابہ کے دور میں، لیکن آج کے دور میں اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیرس کے اندر مقیم تھے، تو ان کی دعوت سے ہزاروں افراد جو ہے اسلام قبول کیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک وہاں کے فرانس کے ایک بہت مشہور سنگر، ان کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ مشہور سنگر تھے۔ سعودی ایمبیسی نے کسی تقریب میں ان کو بلایا، تو تقریب میں مسلمان ایمبیسیز ہوتے ہیں، تقریب کے شروع میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے دنیا کے مشہور سنگر تھے، اور ان کو جو ہے گانے کے تمام قوانین سے واقف ہیں۔ وہ تقریب میں ان کو بھی بلایا گیا، وہاں بیٹھے تو قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو ان کو ایسا سکون ملا، وہ سمجھا ہوا ہے کہ گانوں کے اندر سکون ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سن کر جو ہے ان کو ایسا سکون محسوس ہوا، وہ زبان سے بول نہیں سکتا، دل کے اندر ایسا سکون محسوس ہوا۔ لوگوں کو چلا کے بول رہے ہیں یہ کس قسم کا گانا ہے؟ میں تو دنیا کے تمام گانے اور تمام قوانین موسیقی سیکھ لیے، لیکن اس طرح کے موسیقی، اس طرح کا گانا میں نے نہیں سنا کہ جس سے میرے دل کے گہرائیوں میں سکون حاصل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خاموش رہو، سنو قرات۔ وہ خاموش نہیں رہ پائے، بولتا ہے کہ کون سے جو ہے سنگر کا گانا ہے مجھے بتاؤ۔ بار بار لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا خاموش رہو۔ قرات فارغ ہو کر لوگوں نے سمجھایا یہ کوئی گانا نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی عظیم کتاب کی تلاوت ہے۔ بڑا شوق ہوا، بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا بالکل یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ دنیا کے ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے ان کے لیے انتظام کیا، دنیا کے تمام بڑے بڑے مشہور کا قراء کے CDs اور جو ہے ٹیپ ان کو دیا کہ آپ سب سنو، سب میں سیم سکون آپ کو نصیب ہوگا۔ وہ سنتے رہے، اتنا سکون حاصل ہوا، کہا کہ میری جو ہے رات کو نیند کی گولیاں میں کھاتا ہوں، لیکن اس سے ایسا سکون مل جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا سکون۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کسی جو ہے دین کے متعلق، اسلام کے متعلق جاننے والے کے پاس لے جاؤ۔ تو لوگ ان کو حضرت ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے قرآن کے متعلق، دین کے متعلق، اسلام کے متعلق سوالات کیے۔ بالآخر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سنگر کا نام بھول گیا، مجھے یاد ہو تو میں کسی موقع پر عرض کروں گا۔ دیکھو اللہ نے سکون جو رکھا ہوا ہے ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، تو ہم سکون کو، خوشی کو، مسرت کو کسی اور جگہ کیوں ڈھونڈتے ہو؟ پریشانیاں آئے
یا حی یا قیوم پڑھو۔ سورہ یاسین یہ خوشیوں کا یہ انبار ہوتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، سبحان اللہ، یہ سکون کہتے ہیں، یہ سکون ذکر اللہ سے ملتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بعض حضرات، ایک جماعت جو ہے آسٹریلیا سے سفر کر کے سنگاپور کے جو ہے ایئرپورٹ کے اندر تھوڑی دیر اسٹاپ اوور کیا، تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے ٹرانزٹ میں تھا، تو ساتھیوں نے نماز وغیرہ کے بعد ابھی پلین میں چڑھنے سے پہلے ٹائم ہے تو کہا کہ تعلیم پڑھ لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھ کے سنائیں گے، ذکر کریں گے، تو ساتھی بیٹھ گئے۔ تو طویل سفر سے آئے ہیں، تو بعض ساتھی تو جو ہے تبلیغی جماعت کے بعض ساتھی ہیں وہ تو جاگے ہوئے ہیں، بعض ساتھی کھنراتے لے کر سو رہے ہیں۔ اس منظر کو سنگاپور کے ایک بزنس مین نے دیکھ لیا اور بڑا تعجب ہوا کہ یہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، کتنا ان کو سکون مل رہا ہے اس مجلس میں۔ وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ جب تعلیم سے ذکر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، مسلمان بھائیوں سے، جماعت کے بھائیوں سے پوچھا، تمہیں کس طرح یہ فن آتا ہے کہ تم بیٹھے بیٹھے سو رہے ہو؟ اور میں بھی یہاں بیٹھا تو مجھے بھی کافی سکون مل گیا، میں تو رات کو گولی کھا کر سوتا ہوں۔ وہ سامنے بلڈنگ نظر آتے ہیں نا، یہ جو ٹول بلڈنگ، یہ میرا بلڈنگ، میرے ہوٹل ہیں، میرے پاس اتنے مال ہیں، دولت ہیں، پوری دنیا میں میرے سرمایہ ہیں، لیکن سکون نہیں مل رہا۔ تو ساتھیوں نے کہا ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم ذکر کرتے ہیں، آپ بھی ذکر میں شامل ہو جاؤ، پھر دیکھیں آپ کو سکون مل۔ کہا اس نے ذکر میں شامل ہو گئے، اتنا سکون ملا، کہا کہ یہ چیزیں کیا ہے، مجھے سکھا دیجئے۔ سبحان اللہ، وہ بزنس مین چند لمحے کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ سکون کا راستہ، غیر مسلم سکون کے راستے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان اللہ نے یہ عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، خود بھی یوز نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ہم بتاتے نہیں ہیں، چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حجۃ الوداع کے جو ہے پیغام میں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر ہے غیر حاضر کو پہنچا دو، بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، چھوٹی سی ایک آیت، ایک حدیث کیوں نہ ہو، میری طرف سے دنیا میں پہنچا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ہم تو خود بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے اس عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے سکون، نماز میں اللہ نے سکون، قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں اللہ نے سکون، ذکر اللہ میں سکون، تلاوت میں سکون، سبحان اللہ، جو ہے اللہ نے ایسے سکون کی زندگی، اسلام کے ہر تعلیمات میں اللہ نے سکون رکھا ہوا ہے۔ ہم خود بھی نہیں عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے نہیں، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے ہم جو ہے دوسروں کو دکھائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی دکھائیں، یہ عظیم تبلیغ ہوگی، اور خود کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سکون اللہ نے رکھا ہوا ہے ذکر میں، تلاوت میں، ہمیں سکون کے لیے کوئی دوسری جگہ نہ ڈھونڈیں، سکون اللہ نے ہمارے دین میں رکھا ہوا ہے، ذکر میں رکھا ہوا ہے، تلاوت میں رکھا ہوا ہے، نماز میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کیجئے، سورہ یاسین شریف کی کثرت کیجئے، اسی طرح جو ہے یا حی یا قیوم کی کثرت کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہی ہیں، اگر ہم جو ہے دین کے تمام جو ہے شعبوں پر عمل کرتے ہیں، خصوصاً 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔